ایران کے سابق صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے کی حتمی رپورٹ میں کیا کہا گیا؟ ایران کی مسلح افواج کے جنرل سٹاف نے ایران کے سابق صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے کی حتمی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق ہیلی کاپٹر کے گرنے کی اصل وجہ علاقے کی پیچیدہ موسمی اور ماحولیاتی صورتحال تھی، جس میں گھنی دھند کی وجہ سے ہیلی کاپٹر پہاڑ سے ٹکرا گیا۔ بنائے گئے ہائی کمیشن کی حتمی رپورٹ اتوار کو شائع کی گئی۔ اس سے قبل اس کمیشن نے ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کو لے جانے والے ہیلی کاپٹر کے حادثے کے بارے میں 2 رپورٹس شائع کی تھی۔ حتمی رپورٹ میں کہا گیا کہ ہیلی کاپٹر کی خریداری کے وقت سے لے کر حادثے کے دن تک اس کی مرمت اور سروس سے متعلق دستاویزات کی جانچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ تمام چیزیں معیار کے مطابق تھیں اور ہیلی کاپٹر کے پرزوں اور سسٹمز میں تخریب کاری کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ایران کے صدر کو لے جانے والا ہیلی کاپٹر اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کی ملکیت تھا اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مشن کے دستاویزات کے مطابق صدارتی دفتر کی جانب سے ہیلی کاپٹر کے حوالے سے درخواست سے لے کر حادثے کے وقت تک سب کچھ مجوزہ ہدایات اور قواعد و ضوابط کے مطابق تھا اور اس دوران ضروری معیارات کی تعمیل کی گئی ہے۔ تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق ہیلی کاپٹر تبریز سے اغبند پل، قزقلاسی ڈیم اور وہاں سے تبریز ریمائنری کی طرف پرواز کے صحیح راستے پر تھا اور مقررہ راستے سے ہٹا نہیں۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں ہیلی کاپٹر کو دفاعی نظام یا کسی حملے، الیکٹرانک وارفیئر اور مقناطیسی اور لیزر فیلڈز کی تخلیق کے ذریعے نشانہ بنائے جانے کے امکان کی تحقیقات کر کے اسے مسترد کر دیا گیا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کیبن کے اندر ہونے والی بات چیت کی جانچ اور ہیلی کاپٹر کی پرواز کی معلومات کے مطابق ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کی جانچ سے کسی ہنگامی صورتحال کا کوئی پیغام اور اعلان شامل نہیں تھا، جبکہ ٹیکسیالوجی اور پیتھولوجی رپورٹس میں لاشوں پر کوئی مشکوک مواد نہیں پایا گیا۔ ایران کی مسلح افواج کے جنرل سٹاف کا کہنا ہے کہ یہ کمیشن فوجی اور سویلین ماہرین پر مشتمل تھا اور انہوں نے تباہ ہونے والے ہیلی کاپٹر کی تکنیکی، انجینئرنگ، الیکٹرانک اور نیویگیشنل صلاحیتوں کا بغور جائزہ لیا ہے۔ اس سے قبل ایرانی ٹی وی نے حادثے کی داستان کے عنوان سے ایک رپورٹ میں گھنے بادلوں کے مسئلے پر بات کی تھی اور ایک تصویر دکھائی تھی اور کہا تھا کہ یہ تصویر ابراہیم رئیسی کے دفتر کے سربراہ غلام حسین اسماعیلی نے لی تھی، جو دوسرے ہیلی کاپٹر میں تھے جس نے ان گہرے بادلوں کو پار کر لیا تھا۔ یہ رپورٹ رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے حادثے کے ٹھیک ایک ہفتے بعد نشر کی گئی تھی۔ اتوار 30 مئی کو ایران اور جمہوریہ آذربائیجان کے صدور کے درمیان سرحدی مقام پر ملاقات اور ایک ڈیم کے افتتاح کی تقریب کے چند گھنٹے بعد وزیر داخلہ نے ابتدا میں کہا کہ ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کو لے جانے والے ہیلی کاپٹر نے ایک بار لینڈنگ کی ہے، لیکن ایک گھنٹے بعد یہ واضح ہوا کہ ہیلی کاپٹر لاپتہ ہے اور اس کی تلاش شروع کر دی گئی۔ پیر 31 مئی کی صبح ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا اور اعلان کیا گیا کہ ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان، تبریز کے امام محمد الہشام، مشرقی آذربائیجان کے گورنر ملک رحمتی اور صدارتی پروٹیکشن یونٹ کے کمانڈر مہندی مسوری مارے گئے ہیں۔